السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آسکی معصوم سیریل ٹریول ارشاد۔ آج ہم اس سیریز کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو لازمی پسند آئے گی، اور جیسا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جب پوسٹ کروں گی تو 3 ایپیسوڈ ایک ساتھ اپلوڈ کروں گی، تو آج میں تینوں ایپیسوڈ ایک ساتھ پوسٹ کروں گی۔ یہ ایک میگا ایپیسوڈ ہونے والا ہے اور مزے کا بھی، اس لیے جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لے اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریے گا۔ اچھا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ وداؤٹ وائس اوور اپلوڈ کرتے ہیں ناول، تو میں ان کو بتا دوں کہ میرے کچھ ریڈرز جو ہوتے ہیں وہ انڈیا سائڈ سے بھی ہوتے ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے، دیٹس وائی میں ان کے لیے ناولس ریڈ کرتی ہوں۔ تو جب میں اس کو وداؤٹ وائس اپلوڈ کروں گی تو میرے چینل کے پر وہ ریچ نہیں آئے گی اور پھر ان تک وہ ناول نہیں پہنچے گا۔ سو پلیز اس بات کا دھیان رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ایسیریش، ایپیسوڈ 11، 12، 13۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے آغا جان، پلیز اس طرح سر نہ جھکائیں۔ وہ بے بس ہوئی تھی۔ آغا جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر ختیجہ کو اشارہ کرتے ہوئے گھر والوں کو ویٹنگ ایریا میں بلانے کے لیے بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر بعد سب ایک ساتھ وہاں موجود تھے۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ سلمان صاحب نے احترام سے آغا جان سے پوچھا۔ ہاں، میرا ایک فیصلہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس فیصلے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس طرح ہماری عزت بھی محفوظ رہے گی۔ آغا جان لہجے میں ہمیشہ کی طرح سنجیدگی اور وقار تھا۔ آغا جان کی بات پر سلمان صاحب اور زمینہ نے ایک دوسرے کی جانب مائنس نگاہوں سے دیکھا۔ کیا مطلب آغا جان؟ برہان نے سوال کیا۔ برہان بچے، میں چاہتا ہوں کہ عمل اور تمہارا نکاح کر دیا جائے، اس طرح گھر والوں کی بھی عزت محفوظ رہے گی اور عمل کی بھی۔ آغا جان کی بات پر برہان کی نگاہ بے اختیار روتی ہوئی عمل پر ٹھہری۔ اس نے عمل کو اس حال میں دیکھ کر بے تکلف بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ صرف یہ سب ہرگز نہیں چاہتا تھا مگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ کسی کو کوئی اعتراض؟ آغا جان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بابا، بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، سلمان صاحب نے فوراً جواب دیا، جبکہ زمینہ نے آگے بڑھ کر عمل کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جی آغا جان، مجھے منظور ہے، اگر بات ہماری اور عمل کی عزت کی ہے تو میں راضی ہوں۔ برہان نے اپنے ٹھاٹے مارتے دل کو جیسے ضبط میں لیتے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تھا، حالانکہ یہ صرف برہان ہی جانتا تھا کہ آغا جان کے اس فیصلے پر اس کا دل کتنا خوش تھا۔ ٹھیک ہے، پھر بسم اللہ کرو۔ چلو ختیجہ اور زرمینہ، آپ مل کر باہر لے آئیں۔ برہان، تم بھی باہر اسٹیج پر چل کر بیٹھ۔ آ جائیں آغا جان۔ سلمان صاحب سب کو ہدایت دیتے ہوئے آغا جان کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلے گئے، جبکہ برہان بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چلتا ہوا اسٹیج پر جا کر بیٹھ گیا۔ لال جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں پر ایان کے نام کی گہری مہندی سجائے، کلائیوں میں کھنکتی چوڑیاں اور ہاتھوں میں گجرے پہنے، گوری رنگت پر ہلکا سا میک اپ کیے ہوئے وہ کسی خواب کی تعبیر معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا ہر انداز، ہر ادا اس کی خوبصورتی پر جیسے چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ زرمینہ اور ختیجہ کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اسٹیج تک آئی تو برہان بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ عمل ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اپنا لہنگا سنبھالا اور خود ہی اسٹیج پر جا کر اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ اس حرکت پر برہان نے بامشکل اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ اس کے جبڑے بھیج گئے مگر وہ خاموش رہا۔ رسی چل گئی مگر بل نہیں گئے۔ برہان نے زیر لب خود کلامی کی اور پھر جا کر عمر کے برابر بیٹھ گئے۔ یہ کھانا کہاں لگا ہے، آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ ارحم پلیٹ اور چمچ لیتے ہال میں گھوم رہا تھا کہ اسے سامنے ختیجہ نظر آئی۔ اس نے فوراً اس کے پاس جاتے سوال کیا۔ یہاں اتنی سیریس سچویشن چل رہی ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے؟ ختیجہ آہستہ سے لیکن غصے سے بولی۔ وہ کہاں، مجھے تو یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں نظر آ رہا، ارحم نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ جسٹ اے منٹ، ایک آپ تو بھائی کے دوست ہیں نا، وہی جو گھر پر ملے تھے؟ آپ کیسے دوست ہیں؟ وہاں بھائی پریشان ہے اور یہاں آج کل کے دوست بھی مطلب کے لیے ہوتے ہیں۔ ختیجہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایکسکیوز می، وہ میرا لنگوٹیا یار ہے، ہماری دوستی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ اور پریشان میں بھی بہت ہوں، بس پریشانی میں مجھے بھوک بہت لگتی ہے، اگر کچھ کھاؤں نا تو میرا بی پی شوٹ ہو جاتا ہے اور پھر مجھے ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹنا پڑتا ہے۔ اور ہم نے آخری کی لائن پر ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، جہاں سے پلیٹ اٹھائی ہے وہیں پر کھانا بھی ہے، جا کے کھا لیں، مجھے اپنی میڈیکل حالت نہ بتائیں۔ لیکن یہ پلیٹ تو میں نے ٹیبل سے اٹھائی ہے، کھانا ہے ہی نہیں کہیں پر بھی، وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ پھر مجھے نہیں پتا، پلیز جائیں یہاں سے ورنہ میں بھائی کو شکایت لگا دوں گی آپ کی۔ عجیب ہے، ذرا ذرا سی بات پر دھمکی دیتی ہیں آپ کی کزن کی شادی میں آیا ہوں، آپ کے بھائی کا جگری دوست، آپ کا فرض بنتا ہے میرے کھانے پینے کا دھیان رکھنا۔ وہ منہ بناتے ہوئے ارحم
बुरहान ने अरब को बुलाया था कि वो झट से खतीजा से दूर हो जाए। उसने प्लेट साइड पर रखी थी और स्टेज पर बुरहान के पास पहुंचा था। हाँ बोल, अरब ने बुरहान के पास कान करते कहा था। बुरहान ने अरब के कान में कुछ कहा था, वो अच्छा कहता। उसने अपनी जेब से फोन निकाला था और वहां से चला गया था। कुछ देर बाद निकाह शुरू हुआ। अमर जाहिद, आपका निकाह बुरहान सलमान खानजादा से बमाए हक महर 1 करोड़ किया जाता है, आपको कबूल है? अमर खामोश थी, बेहद खामोश। अमर को लगा जैसे उसका जिस्म जान छोड़ देगा। बेटा कबूल है, बोलो, मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। जरमीना बेगम ने अमर के सर पर हाथ रखते आहिस्ता से कहा था। चिक चिक चिक, कबूल है। या अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों? उसके हाथ कांपे। अमर जाहिद, आपका निकाह बुरहान सलमान खानजादा से बमे हक महर 1 करोड़ किया जाता है, आपको कबूल है? मौलवी साहब ने दूसरी बार पूछा। जी कबूल है। या अल्लाह, हर बार मैं ही हूँ, काश मुझे मौत आ जाए। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। उसके होठों में लर्जिश हुई थी, उसने खुद कलामी की थी। अमर जाहिद, आपका निकाह बुरहान खानजादा से बमाए हक महर 1 करोड़ किया जाता है, आपको कबूल है? मौलवी साहब ने आखिरी बार पूछा था। जी कबूल। या अल्लाह। उसकी आंख से आंसू निकल कर उसके हाथ पर गिरा था। वो बेबस हुई थी। बुरहान सलमान खानजादा, आपका निकाह अमर जाहिद से बमाए हक महर 1 करोड़ किया जाता है, आपको कबूल है? मौलवी साहब बुरहान की तरफ मुतवज्जे हुए थे। जी कबूल है। या अल्लाह, बेशक तू बंदे की हर दुआ सुनता है। बुरहान सलमान खानजादा, आपका निकाह अमर जाहिद से बमाए हक महर 1 करोड़ किया जाता है, आपको कबूल है? मौलवी साहब ने दूसरी बार पूछा। जी कबूल है। उसने अमर की तरफ देखा था। अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, उसने खुद से कहा। बुरहान सलमान खानजादा, आपका निकाह अमर जाहिद से बमाए हक महर 1 करोड़ किया जाता है, आपको कबूल है? मौलवी साहब तीसरी और आखिरी बार पूछा। जी कबूल है। बेशक तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? उसने दिल में सोचते 1000 बार अपने रब का शुक्र अदा किया था। मुबारक हो मौलवी साहब ने कहते दुआ के लिए हाथ उठाए थे कि सबने दुआ मांगकर आमीन कहा और फिर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। रात के 10 बज रहे थे। मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। खानजादा फैमिली भी अपने घर आ गई थी। भतीजा बच्चे अमर को फरहान के कमरे में ले जाओ, मैं आपके पापा को चाय बना कर दिया हूँ। जमीना बेगम ने खतीजा को हदायत दी थी और फिर मुस्कुरा के कहती अमर के सर पर हाथ रखा था। जी मामा, आज उमर चले, खतीजा ने मुस्कुरा कर कहा था और अमर को फरहान के कमरे की तरफ लेकर चलती थी। बच्चे, मैंने कहा था आपकी मोहब्बत अगर पाक होगी और सच्ची होगी तो अल्लाह आपकी मोहब्बत आप तक पहुंचा देगा। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, आगा जान बोली। जी आगा जान, बेशक। बुरहान जो आगा जान को कमरे में छोड़ने आया था वो कुछ देर आगा जान के पास ही बैठ गया था। बुरहान, आगा जान ने कुछ सोचते बुरहान को आवाज दी थी। जी आगा जान। बुरहान जो किसी सोच में गुम था, आगा जान की आवाज देने पर होश में आया था। बेटा, अमल बच्ची है, उसकी नादानियों को उसकी कमजोरी समझकर उसको दुख न देना। उसका माजी उसको याद दिलाकर उसको तकलीफ देना, औरत की कमजोरी जानकर इसका माजी जानकर उसको रुलाने वाले मर्द बहुत कम ज़र्फ होते हैं। ऐसे मर्दों को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। अल्लाह ने औरत को कुरान में भी बहुत नाजुक और नादान ठहराया है। आगा जान बुरहान का हाथ पकड़कर उसको आज वाले वाक़ये के हवाले से समझा रहे थे। जी आगा जान, आप बेफिक्र रहें, अमल मेरी इज्जत है, मैं उसे कभी किसी बात को लेकर तकलीफ नहीं दूंगा, न रुलाऊंगा। बुरहान ने आगा जान का हाथ चूम कर आंखों से लगाया था कि आगा जान मुस्कुरा दिए थे। चलो शाबाश, अमन इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। आगा जान मुस्कुरा कर कहते लेट गए थे कि बुरहान भी जी अच्छा कहता वहां से चला गया था। मुझे शुरू दिन से वो लड़का हमारी अमर के लिए सही नहीं लग रहा था। सलमान साहब गुस्से से बोले। सलमान साहब, हमारी बच्ची की इज्जत महफूज है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जरमीना बेगम, मैं सुबह ही बुरहान से कहूंगा इस लड़के पर केस करे। इस तरह इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इज्जत हमारी बच्ची की खराब होगी सलमान साहब। और हमें भी तो अमल की शादी आगा जान ने बुरहान से सोची थी। माशाल्लाह, हमें पहले से ही वो बच्चा अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। वो बच्चे में जान से ज्यादा अजीज थी और वो हमारे साथ ही रहेगी बुरहान की दुल्हन बन के। मेरी मानी इस मामले को यहीं दबा दे, वरना मर्द का कुछ नहीं जाता, लोग औरत के किरदार पर कीचड़ उछालते हैं। शर्मीना ने सलमान साहब को समझाने वाले अंदाज में कहा था। खदीजा अमर को बुरहान के कमरे में छोड़कर खामोशी से बाहर जा चुकी थी। दरवाजा बंद होने की मध्यम सी आवाज के साथ ही पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। अमर कुछ देर तक वहां साख खड़ी रही। उसकी नजरें आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। ये पहली बार नहीं था कि वो इसके कमरे में आई हूँ, मगर आज सब कुछ मुख्तलिफ था। आज उसकी हैसियत बदल चुकी थी। आज वो एक कजन बनकर नहीं, उसकी दुल्हन बनकर इस कमरे में लाई गई थी।
اور شاید یہی تبدیلی اس کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ خوبصورت اور نفیس کمرہ کسی سنہری قید سے کم نہ ہو، جس کی ہر دیوار، ہر شے، ہر سانس اس پر بوجھ بن کر گر رہی ہو۔ یہ ایک کمرہ، ایک قید محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز اسے برہان کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، اور یہی احساس اس کے اندر شدید نفرت کی آگ بھڑکا رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے رکھے قد آدم آئینے پر جا ٹھہری۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں اسے اپنی ہی ایک اجنبی سی تصویر نظر آئی۔ سرخ چوڑا، ہاتھوں میں چوڑیاں، مہندی، میک اپ، سب کچھ اس کے وجود پر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی مرضی کے بغیر اس پر مسلط کر دیا ہو۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی جہاں مہندی سے ایان کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس نام کو دیکھا اور تلخ سا مسکرا دی۔ عمل نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ اس کے سینے میں ایک ناقابل برداشت گھٹن نے جنم لیے۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو ختم کر دے، سب کچھ ختم کر دے، یا پھر اس کمرے کو جلا کر راکھ کر دے تاکہ اس سے جڑی ہر نشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی، جیسے اپنے اندر اٹھنے والے ہر طوفان کو زبردستی روک رہی ہو۔ چنچلاہٹ سے اس نے ایک ایک کر کے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اتاری، پھر بیزاری سے اپنا دوپٹہ کھینچ کر اپنے سر سے اتار کر الگ پھینک دیا۔ اس کی ہر حرکت اس کے اندر جمع ہوتے غصے، بے بسی اور نفرت کی گواہی دے رہی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموش کھڑی رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ برہان کی الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے الماری کھولی تو اندر ہر چیز نہایت سلیقے سے ترتیب دی ہوئی تھی۔ استری کیے ہوئے کپڑے ایک خاص ترتیب سے رکھے تھے، جیسے برہان اپنی ہر چیز نصب و ضبط سے پسند کرتا ہو۔ عمل نے بے دلی سے اندر نظر دوڑائی، پھر ایک سادہ سی شرٹ اور ٹراؤزر نکال لی۔ کپڑے ہاتھ میں لیے وہ بغیر کسی تسلسل کی چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ برہان کے کپڑے پہنے باہر آئی۔ اس نے گہرا سانس لیا، کمرے سے مہلکہ بالکنی کی طرف چل دی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اس نے آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کر لی، جیسے گھٹن بھرے ماحول سے چند سانسوں کی آزادی مانگ رہی ہو۔ وہ ریلنگ کے قریب جا کھڑی ہوئی اور نیچے نظر ڈالی۔ نیچے برہان کھڑا تھا، ایک ہاتھ جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ تھامے۔ وہ آہستہ آہستہ کش لے رہا تھا، جبکہ موبائل کان سے لگا کر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ دھندلی روشنی میں سگریٹ کے ہر سرخ انگارے ہر کش کے ساتھ چمک اٹھتے تھے۔ اور میں نے چند لمحے اسے بے تاثر نظروں سے دیکھا، پھر شاید ناگواری سے اپنا سر جھٹکا، جیسے اس منظر کو اپنی نظروں سے بھی مٹا دینا چاہتی، جیسے وہ برہان کا قتل کر دینا چاہتی۔ وہ فوراً واپس کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بستر کی طرف ایک نظر ڈالی، مگر اگلے ہی پل نظریں پھر صوفے کی طرف بڑھی اور وہیں اپنے لیے جگہ بنائی اور آڑے پیچھے ہو کر صوفے پر لیٹ گئی۔ اس کی نظر چھت پر جمی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں بے شمار سوال، دل میں انگنت زخم اور وجود میں ایسی طاقت تھی جس کا علاج شاید کسی کے پاس نہیں تھا۔ پورا کمرہ خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں عمل کے اندر ٹوٹتے ہر احساس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہاں، چھوڑ دوں اس کمینے کو، لیکن اس حالت میں چھوڑنا کہ وہ کسی کو بتا نہ سکے، اور اسے لگے کہ اس کے کیے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ برہان نے موبائل کان سے لگائے نہایت سرد اور بے رحم لہجے میں کہا تھا۔ گریٹ۔ دوسری طرف سے جواب سنتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، پھر کال ختم کر کے موبائل جیب میں رکھ لیا۔ ہاتھ میں دبی سگریٹ کا آخری کش لے کر اس نے دھواں فضا میں چھوڑا، پھر سگریٹ کو زمین پر پھینک کر اپنے جوتے کی نیچے بے رحمی سے مسل دیا۔ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، وہ تاریک آسمان کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھل کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کی نظریں سیدھی صوفے پر جا ٹھہری۔ عمل صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، ٹھنڈک کے باعث وہ خود میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن، بے چینی اور بے حسی ایک ساتھ نمایاں تھی۔ برہان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ سے الماری کی طرف بڑھا، وہاں سے ایک نرم گرم بلینکٹ نکالا اور پوری احتیاط سے عمل پر ڈال دیا تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ بلینکٹ دیتے ہوئے اس کی نظریں عمل کے چہرے پر بکھرے چند بے ترتیب بالوں پر پڑے جو بار بار اس کے رخسار پر آ رہے تھے۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی انگلیوں کی پورے نہایت آہستگی سے عمل کے بالوں کو کان کے پیچھے کرنے ہی والی تھی کہ عمل کو اچانک کسی کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ سامنے جھکے ہوئے برہان کو اپنے قریب دیکھتے وہ گھبرا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کرتے ہوئے وہ خود پر کنپرٹر کھینچنے لگی۔
کیا کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آغا جان کے کہنے پر شادی کر لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ رشتہ بھی قائم کروں گی، سمجھے آپ؟ امن خود کو کنفرٹر میں مزید لپیٹنے مگر مضبوط لہجے میں بولی۔ برہان کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے سخت ہو گئے۔ تم جیسی بد کردار سے مجھے کوئی رشتہ قائم کرنا بھی نہیں ہے۔ اس نے بے رخی سے اس کی طرف دیکھا اور نہایت حقارت بھرے انداز میں بولا۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹا اور وہاں سے جانے لگے، مگر اس کے الفاظ احمد کے دل پر تیز دھار وار کی طرح لگے تھے۔ اس کا ضبط ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گیا۔ کیا کہا؟ بد کردار؟ میں بد کردار؟ وہ تلخ ہنسی، مگر اس ہنسی میں درد، بے بسی اور غصہ سب شامل تھے۔ عورت کو بد کردار کہنے والا مرد جب اپنی ضرورت پوری کرنی ہو تو اسی عورت کے پاؤں تک چومتا ہے، تو اس لیے یہ بات تو مجھ سے آپ کہیں ہی مت۔ اس نے برہان کی طرف دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ دوبارہ صوفے پر لیٹنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ برہان، جس کو کچھ دیر کے لیے افسوس ہوا تھا کہ وہ کیا بول گیا ہے، عمل کے اگلے ہی جملے نے کو غصے کو مزید بڑھا دیا تھا۔ برہان نے دو ہی قدم میں اس تک پہنچ گئی، اس کا بازو سختی سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ عمل درد سے سسک اٹھی تھی، مگر اس نے اپنی تکلیف کو لبوں تک آنے نہ دیا۔ برہان کی گرفت لمحہ بہ لمحہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی زبان کو لگام کو لڑکی، غزل نہیں اب شوہر ہوں میں تمہارا، میرے غصے کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے ابھی سے برہان خان زیادہ کا نرم لہجہ دیکھا ہے، غصہ نہیں۔ وہ جھک کر نہایت سخت اور دھیمی آواز میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ عام انسان کا دل دہل جاتا، مگر عمل میں نظریں نہیں جھکی۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ برہان نے اچانک اس کا بازو چھوڑ دیا۔ عمل لڑکھڑاتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹی اور فوراً اپنا بازو تھام دیا جہاں اس کی مضبوط گرفت کے نشان ابھر آئے تھے۔ وہ درد سے ہلکی سی کرا اٹھی، مگر خاموشی۔ برہان بغیر ایک لفظ اور ادا کہے مڑا اور سیدھا واش روم کی طرف چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ سکینہ عمر اپنے زخمی بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامے خاموشی سے کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، بے بسی اور نفرت ایک ساتھ موزن تھے، مگر اس نے ایک آنسو بھی اپنی آنکھوں سے گرنے نہ دیا۔ صبح کا وقت تھا، نرم سنہری دھوپ خان حویلی کے بلند و بالا کھڑکیوں سے ہوتی ہوئی ڈائننگ ہال میں پھیل رہی تھی۔ میز پر طرح طرح کے ناشتے سجے ہوئے تھے اور حویلی کے تمام مکین ایک ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، مگر آج بھی ایک کرسی خالی تھی۔ اسی کمی کو محسوس کرتے ہوئے آغا جان نے برہان کی طرف دیکھا۔ برہان بیٹا، عمل کہاں ہے؟ تم دونوں کو تو آج ساتھ نیچے ناشتہ کرنے آنا چاہیے تھا۔ آغا جان کے لہجے میں شفقت بھی تھی اور ہلکی سی ناراضگی بھی۔ آغا جان، وہ ابھی سو رہی تھی، میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا، برہان نے پرسکون انداز میں جواب دیا، مگر اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ڈائننگ ہال کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ اٹھی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی جانب اٹھی۔ سادہ سے سفید سوٹ میں ملبوس عمل آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر ہے۔ چہرے پہلے کی نسبت کچھ بہتر ضرور لگ رہا تھا، مگر آنکھوں کے نیچے موجود ہلکے اس کی بے خوابی اور تھکن کی گواہی دے رہے تھے۔ السلام علیکم آغا جان، السلام علیکم چاچو چاچی۔ اس نے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے سب کو سلام کیا اور ختیجہ کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام میری بچی، آغا جان نے محبت سے جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر شفقت بھری نظر ڈالی۔ عمل نے خاموشی سے پلیٹ اپنی طرف کھینچی ہی تھی کہ زرمینہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا آج ولیمہ ہے، ناشتہ کرنے کے بعد آفس جانے سے پہلے عمر اور ختیجہ کو پارلر چھوڑ دینا۔ لیکن ماما، برہان نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سلمان صاحب نے مضبوط لہجے میں بات کاٹ دی۔ ولیمے کے کارڈ پہلے ہی سب لوگوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اگر اب تقریب ملتوی کی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اس لیے ولیمہ ہوگا اور آج ہی ہوگا۔ میں اس معاملے میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا۔ پورے ہال میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ برہان نے بے اختیار آغا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان حسب معمول پرسکون انداز میں بیٹھے تھے، ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سلمان صاحب کے فیصلے سے متفق ہیں۔ ادھر عمر کو ان باتوں سے جیسے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، وہ خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے ختیجہ سے آہستہ آہستہ کسی بات پر گفتگو کرنے میں مصروف تھی، مگر اچانک زرمینہ بیگم اور سلمان صاحب کی گفتگو سنتے ہی اس کی حلق میں لقمہ اٹک گیا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ عمل، برہان تقریباً گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور فوراً اس کے لیے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ اسی وقت ختیجہ نے بھی جلدی سے دوسرا گلاس بھرا عمل کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے دونوں گلاسوں کی طرف دیکھا، پھر بنا کچھ کہے برہان کے ہاتھ میں موجود گلاس کو نظر انداز کرتے ہوئے ختیجہ والا گلاس تھام لیا۔ برہان چند لمحے اسی طرح ہاتھ میں گلاس لے کھڑا رہا۔ اس کی نظریں خاموشی سے عمر کے چہرے پر جمی تھی،
پھر اس نے بغیر کوئی رد عمل ظاہر کیا آہستگی سے اپنا گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ناراضی تھی نہ شکوہ، صرف ایک خاموش سی تکلیف تھی جسے شاید اس کے علاوہ کوئی محسوس نہ کر سکا۔ بچے آرام سے، سرمینا بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ جی چاچی، میں ٹھیک ہوں، حمل نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پانی کا ایک اور گھونٹ پی لیا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی برہان اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر ختیجہ کی طرف دیکھ کر بولا، ختیجہ میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، اپنے بیگس لے آؤ، میں تم دونوں کو ڈراپ کر کے سیدھا آفس چلا جاؤں گا، ایک ضروری کام ہے۔ اتنا کہہ کر وہ مزید رکے بغیر ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ جی بھائی، ختیجہ نے مختصر سا جواب دیا، پھر عمل کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا بیگ اٹھایا اور اپنا سامان سمیٹ کر اس کے ساتھ برہان کے پیچھے باہر چلی گئی۔ رات اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ خان حویلی پر اتر چکی تھی۔ ولیمے کی تقریب اپنی عروج پر تھی، ہال خوبصورت روشنی، تازہ پھولوں اور مہمانوں کی ہلکی پھلکی گفتگو سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ ہال میں موجود سب افراد کی نظر وقتاً اسٹیج کی جانب اٹھ رہی تھی۔ برہان سیاہ رنگ کے نفیس تھری پیس سوٹ میں ملبوس غیر معمولی وجاہت کا مالک لگ رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ شخصیت اور باوقار انداز اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ وہیں اس کے برابر میں بیٹھی عمل ہلکے گلابی رنگ کی خوبصورت نقشی میں نہایت دلکش لگ رہی تھی۔ سادہ مگر نفیس میک اپ، ہلکی جیولری اور اس کے چہرے کی معصومیت اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ بےحد خوبصورت اور مکمل دکھائی دے رہے تھے۔ ہال میں موجود کچھ لوگ انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ رقص سے، کچھ چند نگاہوں میں حسد بھی صاف جھلک رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، ارحم مسکراتے ہوئے ختیجہ کے قریب آ کر بولا، جو اس وقت عمل کے ساتھ بیٹھی کسی بات میں مصروف تھی۔ ختیجہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً سنجیدگی آہستگی سے سر جھکا کر سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بھول رہے ہیں، بھائی سامنے ہی بیٹھے، اس نے دھیمی آواز میں تنبیہ کی۔ ارحم نے ہونٹ دباتے ہوئے گردن گھمائی تو واقعی برہان چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا، مگر اس کے باوجود ارحم کے چہرے پر شرارت ابھری۔ جب سے اس نے ختیجہ کو دیکھا تھا، اس نے اسے چھیڑنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ختیجہ نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بے بسی سے سر ہلایا۔ آپ کھڑے کیوں ہیں، جائیں یہاں سے۔ اوہ اچھا، آج پھر کھانے کا پوچھنا ہوگا نا، تو کھانا وہاں سامنے رکھا ہے، جا کر کھا لیں آرام سے، لیکن میرا دماغ مت ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے دور جانے کا کہتی بولی۔ ارحم نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے روسٹ کر رہی ہیں مس ختیجہ، اس نے واقعی سوچنے والے انداز میں سوال کیا۔ آپ کو روسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو چلتے پھرتے خود اپنی باتوں سے روسٹ ہو جاتے ہیں۔ ختیجہ نے دونوں بازو باندھی اور انتہائی اطمینان سے بولی۔ اوہ واہ، ارحم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جیسے اسے گہرا صدمہ پہنچا ہو۔ بلڈی ایڈیٹ، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ کو تو انگلش بھی آتی ہے۔ آہ، آپ تو مجھے بالکل میری طرح لگتے ہیں، آئی کیو میں بھی اور باتوں میں بھی۔ نعوذ باللہ، آپ جیسا ہونے سے پہلے اللہ مجھے اوپر ہی اٹھا لے۔ یہ سنتے ہی ختیجہ نے فوراً دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ کہہ کر وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکی، عمل کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ ادھر ارحم وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور الجھن ایک ساتھ تھی۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے اپنی تھوڑی سہلائی، پھر خود ہی بڑبڑایا، ایک منٹ، اس بات کا مطلب کیا تھا؟ یہ تعریف تھی یا انسلٹ؟ جو بھی تھا، اس کے منہ سے تو واللہ سب اچھا لگتا ہے، وہ خود سے بولا تھا۔ برہان اور عمل اسٹیج پر بیٹھے تھے، اسی دوران کیمرہ مین ان کے قریب آیا۔ سر، میم، آپ کچھ آفیشل پورٹریٹ لیتے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کیمرہ سنبھالا اور مختلف اینگل سے تصویر لینا شروع کر دی۔ سر ذرا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔ دونوں نے خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ جی بہت اچھے، اب ہلکی سی اسمائل پلیز۔ کیمرے کی فلیش بار بار چمکنے لگی۔ سر اگر آپ دونوں پلیز کھڑے ہو جائیں تو کچھ اسٹینڈنگ پوز بھی لے لیتے ہیں۔ چند تصویروں کے بعد کیمرہ مین دوبارہ بولا۔ برہان نے بنا کچھ کہے عمل کی طرف دیکھا، پھر دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیمرہ مین ایک کے بعد ایک مختلف انداز بتاتا جا رہا تھا اور برہان خاموشی سے ہر ہدایت پر عمل کر رہا تھا، جبکہ عمل بھی خاموش چہرے کے ساتھ صرف اتنا ہی کر رہی تھی جتنا ضروری تھا۔ بہت اچھا، اب سر آپ اپنا ایک ہاتھ میم کی کمر پر رکھیں۔ برہان نے نہایت احتیاط سے اپنا ہاتھ عمل کی کمر پر رکھا۔ اور میم، آپ اپنا ایک ہاتھ سر کے سینے پر رکھیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ عمل نے بے دلی سے اپنا ہاتھ برہان کے سینے پر رکھا۔ کیمرے مین نے پارٹر میں بے منظر دیکھا اور مطمئن ہو کر مسکرا دیا۔ پرفیکٹ، اب آخری پوز، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ سر آپ میم کی پیشانی پر ایک نرم سا بوسہ دے دیں۔
اور میں آپ صرف ہلکا سا مسکرا دیجیے گا۔ چند لمحوں کے لیے ماحول جیسے صاف ہو گیا۔ برہان نے بغیر کسی جھجک کے آہستگی سے جھک کر اپنے لب عمر کی پیشانی سے لگا دیا اور آہستہ سے بوسہ دیا۔ اس کے انداز میں نہ کوئی بناوٹ تھی نہ نمائش، صرف ایک خاموش سی اپنائیت اور بے پناہ احترام تھا۔ ادھر عمر نے صرف رسمی انداز میں اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ سجا لی، مگر آنکھیں اس نے اپنی اس بے بسی سے بند کر لی۔ میم پلیز آنکھیں بند نہ کرے، کیمرہ مین نے کہا، جس پر عمر نے آنکھیں کھولی تھی اور مسکرا دی تھی۔ کیمرہ مین کی فلیش مسلسل چمکی۔ پرفیکٹ، ونڈرفل، کیمرہ مین نے خوشی سے کہا۔ یہ تصویریں بہت خوبصورت آئی ہیں، کیمرہ مین نے کہا اور اگلے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا، مگر ان چند لمحوں میں ایک عجیب تضاد صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ برہان کی نظریں ہر تصویر کے دوران عمر پر ہی ٹکی رہیں۔ ان نگاہوں میں بے شمار انکہے جذبات، خلوص اور خاموش محبت جھلک رہی تھی، جبکہ عمر کی آنکھیں ہر بار برہان سے ملتی تو ان میں ٹھنڈا پن، ناراضی اور گہری نفرت صاف دکھائی دیتی تھی۔ کیمرے نے اگرچہ دو خوبصورت چہروں کی مسکراتی ہوئی تصویریں محفوظ کر لی تھی، مگر ان تصویروں کے پیچھے چھپی دوریاں، خاموشیاں اور ٹوٹے ہوئے رشتے کا درد کسی کیمرے کی نظر میں نہیں آ سکا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ ولیمے کی پررونق تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ تمام مہمان کھانا کھا کر رخصت ہو چکے تھے اور خان حویلی کے مکین بھی واپس گھر آ گئے تھے۔ سلمان صاحب اور زمینہ بیگم تھکن کے پائے سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آغا جان بھی سب کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کر چکے تھے، جبکہ خدیجہ بھی سب کو شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پورا گھر ہی پر گہری خاموشی نے بسیرا کر لیا تھا۔ برہان اور عمر اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ عمر نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر الماری کھولی، اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور خاموشی سے کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کپڑے تبدیل کر کے واپس آئی۔ برہان چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نئے کپڑے الماری میں رکھنے کے بعد عمر نے بیڈ کی طرف جانے کے بجائے الماری سے ایک چادر اور تکیہ اٹھایا۔ یہ دیکھ کر برہان کے ماتھے پر شکن ہوگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ عمر نے اس کی آواز سنی، سرو مگر اگنور کر دی، ایسے جیسے سنی ہی نہ ہو۔ بغیر کوئی جواب دیے وہ صوفے کی طرف بڑی، تکیہ رکھا، چادر اوڑھی اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ عمر، اس طرح صوفے پر سونے سے تم بیمار ہو سکتی ہو۔ برہان نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے لہجے میں فکر نمایاں تھی۔ عمر نے آہستہ سے چادر اپنے چہرے تک کھینچی اور سرد آواز میں بولی، آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک کمرے کی خاموش فضا کو مزید سرد کر گئی۔ آئی ایم سوری، کل والی بات کے لیے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تم چاہو تو تم بیڈ پر سو سکتی ہو، ہم دونوں آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ بیڈ بیچ میں تکیے رکھ کر، میں تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا، اس نے پوری سنجیدگی سے کہا، گویا صرف اس کی راحت اس کے لیے اہم تھی۔ مجھے آپ کا کوئی احسان نہیں چاہیے مسٹر برہان۔ عمر نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے لفظ مسٹر برہان پر خاص زور دیتے ہوئے کہا، جیسے جان بوجھ کر دونوں کے درمیان موجود فاصلے کو اور واضح کر رہی ہوں۔ پلیز لائٹ آف کر دیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مکمل طور پر چادر اپنی اوپر کھینچ لی اور کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی۔ برہان خاموشی سے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں تک کئی باتیں آئیں، مگر ہر بار خاموشی نے اس کا راستہ روک لیا۔ آخرکار اس نے آہستگی سے کمرے کی لائٹ بند کی۔ پل بھر میں کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صرف کھڑکی سے آتی مدھم چاندنی دونوں کے درمیان موجود فاصلے پر خاموش گواہ بنی تھی۔ بیڈ کے کنارے بیٹھا کچھ لمحے صوفے پر لیٹی عمر کے دیکھتا رہا، پھر ایک بے آواز آہ بھرتے ہوئے خود بھی دوسری جانب لیٹ گیا۔ ایک ماہ بعد صبح کا وقت تھا۔ نم سنہری کرنیں خان حویلی کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے اتر رہی تھی۔ پورا گھر ایک پرسکون سی فضا میں ڈوبا ہوا تھا۔ برہان اور عمر کی شادی کو پورا ایک ماہ گزر چکا تھا۔ اس ایک مہینے میں بہت کچھ بدلا تھا، مگر ایک چیز آج بھی ویسی ہی تھی، عمر کی خاموشی اور برہان کی بے آواز محبت۔ حسب معمول سب افراد ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز کے گرد بیٹھے تھے۔ آغا جان اخبار پڑھ رہے تھے، سلمان صاحب چائے پی رہے تھے، جبکہ عمر خاموشی سے اپنی پلیٹ میں موجود ناشتہ کر رہی تھی۔ اسی خاموشی میں خدیجہ کی آواز نے توڑا، بھائی مجھے یونیورسٹی کا فارم لا دیجیے گا، میں اپنی پڑھائی آگے کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے امید بھری نظروں سے برہان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، شام کو واپسی پر لیتا آؤں گا۔ برہان نے پانی کا گھونٹ پیا، گلاس میز پر رکھا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، تھینک یو بھائی۔ خدیجہ نے خوشی سے مسکرا دی۔ اسی لمحے سلمان صاحب کی نگاہ عمر پر پڑی۔ عمر بچے، تم بھی اپنی پڑھائی آگے جاری کرو، اتنی ذہین بچی ہو، تعلیم ادھوری چھوڑ دینا اچھا نہیں، ٹھیک نہیں، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ عمر نے چونک کر سلمان صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً منع کرنا چاہتی تھی، اسے پڑھائی سے کبھی خاص لگاؤ نہیں رہا تھا،
اس نے تو شروع سے تعلیم کی شرط صرف اس لیے رکھی تھی کہ شاید اسی بہانے برہان سے اس کی شادی نہ ہو سکے، اور جہاں تک ہر سال ٹاپ کرنے کا تعلق تھا، وہ خود آج تک حیران تھی کہ ایسا ہوتا کیسے تھا۔ امتحان سے صرف ایک دن پہلے کتابیں کھولتی، وہ بھی بمشکل 5-10 منٹ کے لیے، پھر کتابیں بند کر دیتی اور اگلے دن امتحان میں جو سمجھ آتا وہ لکھ کر آ جاتی۔ نتیجہ آتا اور وہ ہمیشہ بہترین نمبروں سے پاس ہو جاتی۔ یہ راز آج تک خود اس کی سمجھ سے بھی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ شاید یہ اس کا لک تھا، کیونکہ اس نے کبھی دل لگا کر پڑھا ہی نہیں تھا، اسے کبھی پڑھائی سے لگاؤ تھا ہی نہیں۔ وہ سلمان صاحب کو اقرار کرنے والی تھی کہ اچانک برہان کی پرسکون مگر مضبوط آواز پورے ڈائننگ ہال میں گونجی۔ نہیں! سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ عمل آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کا لہجہ نہ بلند تھا نہ سخت، مگر اتنا فیصلہ کن ضرور تھا کہ مزید کسی وضاحت کی گنجائش باقی نہ رہی۔ وہ جانتا تھا عمل بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتی ہے جتنی پہلے کرتی تھی، اور جیسے اس نے کالج میں برہان کو نیچا دکھانے کے لیے ایان سے دوستی کی تھی، ویسے ہی اگر وہ آج یونی میں داخلے لے کر کرتی تو شاید ہی برہان کو ہرگز برداشت نہ ہوتا۔ اس لیے اس نے منع کیا تھا۔ لیکن بیٹا، تعلیم تو بچوں کو اس لیے دلوائی جاتی ہے کہ اگر زندگی میں کبھی مشکل وقت آ جائے تو وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ زمینہ بیگم نے اسے دیکھا اور نرمی سے کہا۔ برہان چند لمحے خاموش رہ کر اپنی والدہ کی بات سنی، پھر انتہائی سنجیدگی سے بولا، عمل اب میری بیوی ہے ماما، میری محبوبہ ہے۔ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے عمل پر ٹھہری، پھر وہ دوبارہ بولا، اور میں اس پر ایسا کوئی مشکل وقت نہیں آنے دوں گا کہ اسے زندگی گزارنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت پڑے۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ برہان نے بھی بات جاری رکھی، اگر کبھی خدا نہ کرے میں اس دنیا میں نہ بھی رہا تو بھی میں ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ عمل کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ اس گھر کی چار دیواری عزت اور تحفظ کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کر سکے، وہ اس چار دیواری میں رہ کر کہا سکے کھا سکے۔ اس کی آواز میں غرور نہیں تھا، بلکہ اپنی ذمہ داری نبھانے کا یقین تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مزید کچھ نہیں کہا، اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آغا جان نے برہان کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر ان کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے پوتے کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ برہان عمل کے معاملے میں حد درجے حساس اور محافظ مزاج تھا۔ اس کے نزدیک بیوی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایسی امانت تھی جس کی حفاظت کرنا شوہر کی ذمہ داری تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یونیورسٹی کا ماحول مخلوط ہوگا جہاں لڑکے بھی ہوں گے۔ اس کے دل میں یہ احساس تھا کہ دنیا میں ہر شخص اچھی نیت کا نہیں رکھتا، اور بعض لوگ خواتین کو غلط نظر سے بھی دیکھتے۔ مزید یہ کہہ کر وہ عمل کی ضد اور جذباتی طبیعت سے بھی واقف تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ کبھی صرف اسے جلانے یا ناراض کرنے کے لیے کسی غیر مرد سے غیر ضروری قربت کا اختیار کر سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے عمل کی مزید تعلیم کی مخالفت کی تھی، مگر اس کے اس فیصلے سے سب متفق ہوں یہ ضروری نہیں تھا، اور عمل جو خاموش بیٹھی سے برہان کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ اس کے چہرے سے ہرگز ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ شام کا سہانا وقت تھا، سورج آہستہ آہستہ افق کے پیچھے ڈھل رہا تھا اور سنہری کرنیں پورے آنگن پر بکھری ہوئی تھی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر ایک پرسکون فضا میں قائم تھی۔ عمل آہستہ قدموں سے خدیجہ کے کمرے میں آئی۔ خدیجہ ابھی جائے نماز طے کر کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ خدیجہ سنو نا، میرے ساتھ ذرا مارکیٹ چلنا، کچھ ضروری سامان لینا ہے، امن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ خدیجہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کیوں اور اس وقت؟ خدیجہ کیا چیز لینی ہے؟ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ عمل شرارتی انداز میں مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے وہ سب راستے میں بتا دوں گی، پہلے چلو تو صحیح ورنہ دیر ہو جائے گی۔ عمل کے کہنے پر خدیجہ نے بے بسی سے ایک لمبی سانس لی اور ہلکا سا مسکرا دی۔ اچھا بابا چلتی ہوں، تم بنا کبھی سیدھی بات نہیں بتاتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ جو ہی وہ ڈائننگ ہال سے گزرتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھی، کچن سے نکلتی زمینہ بیگم کی آواز ان پر پڑی۔ ارے بھائی کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ چاچی جان ہم بس مارکیٹ تک جا رہے ہیں، سیل لگی ہے ہمارے فیوریٹ کپڑوں پر، زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، ابھی واپس آ جائیں گے۔ ہمیں فوراً ان کے قریب آ گئی زمینہ بیگم نے دونوں کو ایک نظر دیکھا، پھر اطمینان سے مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آ جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ جی چاچی جان۔ جی ماما ٹھیک ہے، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ زمینہ بیگم دوبارہ کچن کی طرف لوٹ گئی، جبکہ امل اور خدیجہ ہنستے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ شام کی ٹھنڈی ہواؤں کیا استقبال کیا اور دونوں بازار کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ شاپنگ مال کی روشنیاں شام
ڈھلتے ہی مزید دلکش ہو چکی تھی۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم، دکانوں کی چہکتی لائٹس اور ہلکی ہلکی موسیقی ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ خدیجہ نے اپنے ہاتھوں میں موجود شاپنگ بیگس کو سنبھالتے ہوئے بے بسی سے عمر کی طرف دیکھا، جو ایک اسٹور سے نکل کر دوسرے اور پھر تیسرے اسٹور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اللہ اللہ، بس بھی کروں عمل، اگر آج سیل لگی ہوئی ہے تو کیا سب کچھ آج ہی لے لو گی؟ آخر اور کیا لینا باقی رہ گیا ہے؟ خدیجہ نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ عمل نے ہنستے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس سمر کلیکشن تقریباً ختم ہو گئی ہے، بس تھوڑی سی شاپنگ ہے اور پھر چلتے ہیں گھر۔ اچھا لیکن پلیز جلدی کرو، میں تو اتنی سی شاپنگ نہیں تھک گئی ہوں۔ خدیجہ نے منہ بنایا۔ دونوں ہنستے ہوئے شاپنگ مال کی کشادہ راہداری اس میں چل رہی تھی کہ اچانک تھک عمل اپنی پوری رفتار سے ایک نوجوان سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھوں میں موجود تمام شاپنگ بیگ زمین پر بکھر گئے۔ وہ جھنجھلاہٹ کے ساتھ فوراً جھکی اور بیگ سمیٹنے لگی۔ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ عمل غصے سے بولی تھی۔ آئی ایم سوری، سامنے والے نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ بس یہی آواز، عمل کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئی۔ یہ آواز، یہ تو وہ آواز جیسے ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ پاس کھڑی خدیجہ بھی جیسے پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی۔ اس کی نظریں سامنے کھڑے شخص پر جمی ہوئی تھی۔ عمل نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایان، وہی ایان، وہی شخص جس پر اس نے کبھی اپنی دنیا لٹا دی تھی، وہی جس نے بے وفا کے وعدے کیے تھے اور پھر عین شادی کے وقت بارات نہ لا کر اسے پوری دنیا کے سامنے تنہا چھوڑ دیا تھا، وہی جس کی بے وفائی نے اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا اور پھر قسمت نے اسے برہان خانزادہ کی زندگی کا حصہ بنا دیا تھا۔ ایک لمحے میں سینکڑوں یادیں عمر کے ذہن میں بجلی کی طرح گھوم گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی۔ ایان، وہ تو جیسے عمر کو دیکھ کر وقت کی قید میں ہی رک گیا تھا، وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے برسوں کی تلاش اچانک اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ عمر نے فوراً اپنی نظریں چرائی اور خدیجہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ چلو خدیجہ، یہاں سے۔ وہ تیزی سے قدم بڑھانے لگی۔ عمل میری بات سنو پلیز، پیچھے سے گھبرائی ہوئی آواز گونجی۔ عمل نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ ایان تقریباً دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا۔ عمل، ایک بار میری بات سن لو۔ خدیجہ پلیز اسے روک لو۔ وہ ان کے قریب پہنچا اور بے اختیار عمل کا بازو تھام لی۔ عمل یکدم رک گئی۔ اس نے غصے سے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں ایان پر جما دی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ ایان، ہاتھ چھوڑو میرا۔ کس حق سے میرا ہاتھ پکڑا ہے تم نے؟ ایان کی گریز مزید مضبوط ہو گئی۔ عمل میری بات سنو، میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی، مجھے مجبوری محض۔ میرا ہاتھ چھوڑو تم۔ عمل کی آواز پورے مال میں گونج رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، بتاؤ کیا کر لو گی؟ ایان نے ضدی لہجے میں کہا۔ اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ چٹاک پوری شاپنگ مال میں تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ ایان کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا۔ چند لمحوں کے لیے پورا ماحول ساکت ہو گیا۔ ہر شخص کی نظریں اب انہی دونوں پر تھی۔ عمل نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں ایان کی آنکھوں میں گاڑ دی اور آج کسی زخمی ہرنی کی طرح نہیں، ڈری ہوئی نہیں، بلکہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ایک شیرنی لگ رہی تھی۔ کس حق سے میرا ہاتھ پکڑا ہے تم نے؟ ہاں، جواب دو۔ اس کی آواز میں ایسا روک تھا کہ آس پاس کھڑے لوگ بھی خاموش ہو گئے۔ مسٹر ایان، تم اپنے سارے حق اسی دن کھو چکے تھے جس دن تم میری دہلیز پر بارات لے کر نہیں آئے تھے، اور سن لو، میری نظر میں آج تمہاری عزت ایک ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں اب صرف عمل نہیں ہوں، میں عمل برہان خانزادہ ہوں، برہان خانزادہ کی عزت، اس کی بیوی۔ میں اب یہ سارے حق اس کو دے چکی ہوں۔ آئندہ میرا ہاتھ پکڑنے کی یا مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں اپنی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو روکنا بھی جانتی ہوں اور ضرورت پڑے تو اسے کاٹنا بھی جانتی ہوں۔ عمل غصے سے اسے انتظار وارن کرتے کہا۔ عمل، آج تم نے سب کے سامنے میری توہین کی ہے۔ ایان اپنے گال پر ہاتھ رکھتے بولا۔ تم اس توہین کے قابل ہو، بلکہ تم اس سے بھی زیادہ ذلت اور توہین کے قابل ہو۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ عمل نے خدیجہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے چل دی۔ پورے ہال میں سرگوشیاں ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ہر گزرتی نظریں ایان پر بھی کوئی حیرت سے دیکھ رہا تھا، کوئی دھیمی آواز میں تبصرہ کر رہا تھا تو کوئی اس کی بے عزتی پر طنزیہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ ایان اپنے سرخ پٹے گال پر ہاتھ رکھے جاتی ہوئی عمل کو دیکھتا رہ گیا۔ چلنے میں تک اس کی آنکھوں میں عمل کو دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش تھی، مگر اب وہ خواہش آہستہ آہستہ نفرت اور انا اور انتقام کی آنکھ میں بدل رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھی بھیج دی۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھر آئی۔ عمل، پہلے تمہیں صرف محبت کی جال میں پھنسا کر چھوڑ دینے کا ارادہ تھا، مگر اب
اب میں تمہیں یوز کر کے اور پھر تمہیں آگے اسمگلر کروں. تم دیکھو گی تم نے پنگا کس سے لیا ہے. اس بے عزتی کی قیمت ضرور چکاؤں گا. میں بدلا لوں گا تم سے اور ضرور لوں گا. عمل اپنے کمرے میں داخل ہوئی. دروازہ بند کرتے جیسے اس کی وجود سے ساری طاقت نکل گئی. اس نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے سر ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا. کانپتے ہاتھوں سے گلاس اپنے لبوں سے لگایا مگر پانی کا ایک بوند بھی اس کی حلق سے نہ اتر سکا. اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے. وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی. آج اس شخص کا اچانک اس کے سامنے آ جانا اس کے دل کی ہر زخم کو پھر سے ہرا کر گیا تھا. ایان کا چہرہ، اس کی آواز، اس کا عمر کا ہاتھ تھامنا، سب کچھ ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا. آج اس نے کتنی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، کتنی مشکل سے وہ لفظ ادا کیے تھے. یہ صرف وہ اور اس کا دل ہی جانتا تھا. وہ ایان کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس سے کی ہوئی ہر باتیں، ہر وعدہ، وہ سب کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی لیکن اسے ایان کی عادت ہو گئی تھی. اس کا خیال رکھنا، اس کی آواز، اس کا ہر لمحہ فکر کرنا، یہی سب تو تھا جس نے عمر کے دل میں اس کے لیے ایک نرم سا گوشہ بنا دیا تھا. ہاں، عمر کو ایان کی عادت ہو گئی تھی اور جب انسان کو کسی کو چیز کی عادت پڑ جائے تو اسے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. ہم تو کسی بے زبان جانور کو بھی اگر صرف ایک ہفتہ اپنے پاس رکھے تو اس سے بھی دل لگ جاتا ہے. اس کی جدائی بھی تکلیف دیتی ہے. اور ایان تو ایک جیتا جاگتا انسان تھا. عادتیں بہت بری ہوتی ہیں، یہ اسیب ہوتی ہیں. اسیب کی طرح انسان کا دل و دماغ پر قابض ہوتی ہیں. محبت تو اگر مل جائے تو انسان خوش نصیب کہلاتا ہے اور اگر نہ ملے تو وقت کے ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے. لیکن عادت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. عادتیں اسیب ہوتی ہیں، یہ آسانی سے انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. عمر پلیز رو مت، پلیز چپ ہو جاؤ. ختیجہ تیزی سے اس کے پاس آئی. زمین پر بیٹھی بکھری عمر کو دیکھ اس کا دل بھر آیا. وہ اس کے برابر بیٹھ گئی اور اسے اپنے ساتھ لگایا. ختیجہ کیوں آیا وہ میرے سامنے؟ کاش وہ میرے سامنے نہ آتا. شاید میں آہستہ آہستہ سب کچھ بھول جاتی. لیکن آج اس نے میرے سارے زخم پھر سے تازہ کر دیے. ختیجہ کیا ہو جاتا اگر وہ برات لے آتا؟ کیا ہو جاتا اگر وہ اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا؟ وہ تو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا. پھر آخر کیوں وہ اپنی ہی دعووں پر پورا نہ اتر سکا؟ عمر بلکتے ہوئے بولی. عمر ختیجہ کے کندھے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. اچھا بس پلیز اب خاموش ہو جاؤ. بھائی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. وہ تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو بہت پریشان ہو جائیں گے. پلیز خود کو سنبھالو. ختیجہ نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی. ختیجہ بیٹا ذرا بات سنو. اسی لمحے باہر سے ترمینہ بیگم کی آواز آئی. آواز سنتے ہی عمر نے جلدی اپنے آنسو صاف کیے، گہری سانس لی. جی ماما آئی، بس 5 منٹ امن بھابھی کے پاس ہوں. ختیجہ نے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا. میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ. عمل نے اپنے آنسو ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا. پکا نا؟ پرامس کرو واپس نہیں روگی اس بے وفا کے لیے؟ ختیجہ کھڑی ہوئی، پھر ایک بار پلٹ کر اسے غور سے دیکھا. عمل نے نم آنکھوں کے ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی ناکام کوشش کی. پکا پرامس نہیں روں گی. اسماعیل، ختیجہ نے جان بوجھ کر شرارتی انداز میں کہا. عمل نے بڑی مشکل سے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی. بس ایسے ہی. ختیجہ نے اطمینان کا سانس لیا اور واپس آتی ہوں کہہ کے کمرے سے باہر نکل گئی. شام کے 5 بج رہے تھے. برہان کے آفس سے واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا. عمل آہستہ آہستہ واش روم کی طرف بڑھی. نل کھولا کر اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے. چند لمحے بعد اس نے سر اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا. سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے ہوئے بال اور بجھا ہوا چہرہ. وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی. پھر اچانک اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اٹھی. ایسی مسکراہٹ جیسے وہ آئینے میں کھڑی اپنی ہی ذات کا مذاق اڑا رہی ہو. اسے آج اس بات کا شدید احساس جرم تھا کہ اس نے ایان پر ہاتھ اٹھایا. اس کے دل کے کسی خاموش کونے میں ایان کے لیے آج بھی ایک نرم سا احساس باقی تھا. اس نے گہری سانس لی، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور واش روم سے باہر نکل آئی. لیکن باہر قدم رکھتے ہی وہ چونک گئی. سامنے ہی برہان کھڑا تھا. برہان کی نظریں جیسے ہی عمر پر پڑی وہ چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گیا. اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں، اس کا بجھا ہوا چہرہ بغیر کچھ کہے اس کے دل کا حال بیان کر رہے تھے. برہان کا دل عجیب سی بے چینی سے بھر گیا. اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور فوراً عمر کے قریب آ گیا. کیا ہوا ہے؟ تم روئی ہو؟ لیکن کیوں؟ کس نے کچھ کہا ہے؟ ماما، بابا، ختیجہ، آغا جان بتاؤ، کس نے کچھ کہا ہے تم سے؟ ایک ساتھ ہی ڈھیروں سوال پوچھے. عمر خاموش کھڑی تھی. بولو بھی. عمر کو خاموش دیکھ وہ واپس پریشانی سے بولا. اس کی آواز میں فکر تھی، بے چینی تھی اور عمر کے لیے ایک انجانا سا خوف. عمر نے اسے دیکھا. آپ بولنے دیں گے تو کچھ بولوں گی نا؟
اچھا بولو کیا ہوا ہے؟ برہان فوراً سیدھا ہوا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، شاید چاچی بلا رہی ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ وہ وہاں سے جانے لگی مگر برہان نے اس کا راستہ روک دیا۔ امر رکو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ امر نے، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، بتاؤ۔ اس بار برہان کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ امر چل ہمیں خاموشی سے اسے دیکھتی گئی۔ کہہ تو رہی ہوں کچھ نہیں ہوا، تو بس کچھ نہیں ہوا۔ آپ بھی ہر بات کو پکڑ کر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ برہان کے پاس سے گزرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ برہان وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، میرا دل کبھی غلط نہیں کہتا، یہ روئی ہے اور ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جو یہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ امر تم آخر کیا ہو کیا؟ میں چاہ کر بھی تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہیں آ پاتا، آخر کیوں؟ تم مجھ پر ایسا کون سا جادو کر دیتی ہو؟ وہ بے بسی سے مسکرایا مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپی بے چینی سے وہ خود ہی محسوس کر سکتا تھا۔ چاچی میں آپ کی کوئی ہیلپ کراؤں؟ امر کچن میں داخل ہوتے ہوئے مسکراتی ہوئی بولی، جہاں زرمینہ اور خدیجہ رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ کچن میں مختلف مسالوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور دونوں ماں بیٹی کام کرتے ہوئے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، پہلے تمہارا ہاتھ کھیر میں ڈلواؤں گی، اس کے بعد کوئی اور کام۔ زرمینہ نے پیار بھری نگاہ امر پر ڈالی اور مسکراہٹ ہے ماما، کھیر میں ہاتھ ڈالنے سے تو کھیر خراب ہو جائے گی نا، اور امر بھابھی کا ہاتھ بھی چلنے کا خطرہ ہوگا۔ خدیجہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اس کی معصوم سی منطق سن کر۔ امل اپنی ہنسی روک نہ سکی جبکہ زرمینہ نے بے بسی سے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اسی وقت پاس سے گزرتے ہوئے ارحم نے خدیجہ کی بات سن لی۔ ایبسلیوٹلی انٹیلیجنٹ گرل، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ خدیجہ نے فوراً گھور کر اسے دیکھا۔ ارے بیٹا آپ، زرمینہ نے ارحم کو دیکھتے خوش دلی سے کہا۔ السلام علیکم آنٹی جی، بس برہان سے ملنا تھا، کہاں ہے وہ؟ ارحم نے ادب سے سلام کرتے سوال کیا۔ بات کرتے ہوئے اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے خدیجہ پر پڑی جو حسب معمول منہ بنائے اسے گھور رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ ابھی اوپر اپنے کمرے میں ہے، جاؤ وہیں مل لو، زرمینہ بیگم نے محبت سے جواب دیا۔ جی اچھا آنٹی، ارحم مسکراتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا خدیجہ نے فوراً منہ بنایا۔ مجھے نا یہ پکا ٹھرکی لگتا ہے، دیکھو نا امل بھائی کتنے سنجیدہ مزاج ہے، اور ان کا یہ چپکو دوست ہر وقت فضول باتوں میں انٹرفیئر کرتا رہتا ہے۔ اس کی بات پر امل نے بے اختیار ہنس پڑی جبکہ زرمینہ نے فوراً خدیجہ کو گھورا۔ خدیجہ تمیز سے بات کرو، بڑا ہے وہ آپ سے، اور وہ تمہارے بھائی کا بچپن کا دوست ہے، ویسے بھی وہ شروع سے ہی ایسا ہے، شرارتی اور خوش مزاج۔ اچھا جی امی جان، آپ کو تو سبھی اچھے لگتے ہیں میرے علاوہ، وہ کہتے ہیں نا گھر کی دال مرغی برابر، خدیجہ نے ناک سرکیتے ہوئے جواب دیا۔ گھر کی مرغی دال برابر ہوتا ہے، امل نے فوراً کہا۔ ہاں ہاں وہی، ایسے پڑھو یا ویسے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ منہ بناتے ہوئے دوبارہ سلاد کاٹنے میں مصروف ہو گئی۔ امر بھی ہنسی روکتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور خاموشی سے سبزیاں کاٹنے میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی جبکہ زرمینہ بچیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکراتی رہی۔ کچن کا ماحول ایک بار پھر ہنسی محبت اور اپنائیت سے بھر گیا تھا۔ اوئے برہان، چل رہا ہے نا آج رات؟ ارحم نے شرارتی انداز میں آواز لگائی۔ کہاں؟ برہان نے بے خبری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے تم نے ہی تو بتایا تھا آج رات تمہاری ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے اور مجھے تمہارے ساتھ چلنا ہے، بھول گئے کیا؟ اور ہم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے یاد دہانی کروائی۔ او ہاں اب یاد آیا، شکر ہے تم نے یاد دلا دیا، ورنہ تو میرے دماغ سے نکل ہی گیا تھا۔ برہان نے پریشانی سے پیشانی پر ہلکی سی چپت مارتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ویسے ایک بات ہے، شادی کے بعد تم واقعی بدل رہے ہو۔ اور ہم نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھے، فضول باتیں کرنا بند کرو، چلو نیچے چلتے ہیں، پہلے سب کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں پھر وہیں سے نکل جائیں گے۔ برہان نے فوراً اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ جی جناب۔ ارحم نے مصنوعی سنجیدگی سے سر جھکایا تو دونوں ہنستے ہوئے سیڑھیاں اتر گئے۔ رات کے 9 بج رہے تھے، ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سجا ہوا تھا اور پورا گھر ایک پرسکون مگر خوشگوار ماحول میں کھٹا تھا۔ السلام علیکم آغا جان، ارحم اندر آتے ہی ادب سے آگے بڑھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا، آغا جان نے مسکراتے ہوئے دعا دی۔ السلام علیکم انکل، خیریت ہے نا؟ اس کے بعد اس نے برہان کے والد سے بھی مصافحہ کی۔ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک، آپ کی دعاؤں سے چل ہمیں خیریت دریافت کرنے کے بعد ارحم برہان کے برابر آ کے بیٹھ گیا۔ امر، میں نے تو کبھی بابا کو اس دھرکی کے لیے دعا کرتے نہیں دیکھا، خدیجہ امر کے کان میں بولی تھی اور دونوں مسکرا دی تھی اور واپس کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اگرچہ وہ سب کی باتیں کر رہا تھا مگر اس کی نظریں بار بار بے اختیار خدیجہ کی طرف رک جاتی۔ خدیجہ نے کئی مرتبہ محسوس کیا کہ ارحم کی نگاہ مسلسل اس پر ٹہر رہی ہے۔ وہ ہلکا سا الجھ گئی مگر نظریں چرا کر
کبھی پلیٹ میں دیکھتی تو کبھی کسی اور بات میں خود کو مصروف ظاہر کرنے لگتی۔ اس کی یہ بے چینی ارم کی نظروں سے بھی الجھا نہ رہی۔ وہ خاموشی سے مسکراتا رہا۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ کھانا ختم ہوتے ہی برہان نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر ارم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ دونوں جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی، برہان کے والد کی آواز سنائی دی۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ بابا ایک ضروری میٹنگ ہے، بس وہیں ایک اٹینڈ کرنی ہے، زیادہ دیر نہیں لگی ہوگی، انشاءاللہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ برہان احترام سے ان کی طرف مڑا اور جواب دیا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، سلمان صاحب نے کہا۔ جی بابا، برہان نے مسکرا کر جواب دیا اور ارحم کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد گھر والے بھی آہستہ آہستہ کھانا ختم کر کے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، کمروں کی طرف چلے گئے۔ امل بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی۔ جیسے ہی اس نے بیڈ کے پاس رکھا، اپنا فون اٹھایا، اس کی اسکرین مسلسل جگمگا رہی تھی، یک کے بعد دیگر کالز اور نوٹیفیکیشنز آ رہے تھے۔ امل فون اٹھایا، یہ سوچ کر کہ شاید برہان کی کال ہو۔ اس نے دل ہی دل میں سوچتے فون ان لاک کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دل ایک عجیب طریقے سے دھڑکا۔ اسکرین پر جگمگاتا ہوا نام ایان کا تھا۔ ایان! اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس نے فوراً کال ریجیکٹ کر دی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے بھیجے ہوئے میسج کھولنے لگی۔ پہلا میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، دوسرا پڑھا، پھر تیسرا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیلتی چلی گئیں۔ وہ جیسے جیسے ایک ایک لفظ پڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کے وجود پر حیرت کے جھٹکے لگتے جا رہے تھے۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ وہ سب حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ جاری ہے۔ آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ پلیز 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 کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور باقی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔